بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ فٹ فاٹ ہوں گے اور خوب محنت کر رہے ہوں گے، چونکہ ہیرو پڑھ کر انسان جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کل آپ ایک ہیرو پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی بڑا ہیرو بننے کی آپ بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے۔ آپ کے سامنے کئی دن ہوئے لوئی پاسچر موجود ہے اور آپ نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک فرینچ کیمسٹ تھا جس نے طب کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، بہت ساری ڈسکوریز کی، بہت سارے کام کیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک محب وطن شخص تھا۔ وطن سے محبت سائنس کی محبت سے کہیں زیادہ تھی، وطن کی محبت سائنس کی محبت سے کہیں زیادہ تھی، اور آپ بہت بار مثالیں بھی پڑھ چکے۔ پھر آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے جو مختلف بیماریاں ہیں ان کے جو جامز ہیں بچوں، ان کو ڈسکور کرتے ہوئے بھی اس کو بھی باقی سائنسدانوں کو بھی دیکھا تھا، جس میں اس نے ایئر وائز آپ کے سامنے جو سمری ہے وہ رکھی تھی۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے ان چیزوں کو یاد کیا ہوگا۔ ابھی تک وہی سلسلہ چل رہا ہے، بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں۔ In 1998 to 1900 1998 سے 1900 تک it was proved that malaria and yellow fever was conveyed by underlying کیجئے mosquitoes۔ یہ بات سامنے آئی کہ جو ملیریا ہے اور جو یلو فیور ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ مچھروں کا۔ کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ مچھروں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب یہ ریزن پتہ چل گئی، نو ملیریا kills millions of men and weakens millions more۔ جو ملیریا ہے یہ لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور لاکھوں کو کمزور، یعنی مارتا نہیں ہے لیکن زندہ بھی نہیں چھوڑتا۔ بہت ساری بیماریاں آپ نے دیکھی ہوں گی انسانوں کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ پہلے جیسا ماحول رہتا ہی نہیں ہے۔ It was rampant spreading۔ یہ عام تھا، یہ پھیلتا جا رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری بیماریاں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ انڈر دا نیم آف، اس کو جو نام تھا وہ جو مختلف بیماریوں کے مختلف علاقوں میں نام رکھے جاتے ہیں، اور کہتا ہے اسے جو ہے وہ ایک کا نام دیا جاتا تھا چل۔ ان انگلینڈ، انگلستان کے اندر یہ خوب پھیلتا تھا، اور ٹل کمپیریٹیولی ریسنٹلی اٹ واز بینشڈ، ایگزائلڈ، EXILED۔ اور کہتا ہے یہ جو بخار تھا انگلینڈ میں بہت پھیلتا تھا، اور اسے پھر ملک سے نکال، بچے ایگزائل یا بینش کا مطلب ہوتا ہے چلا وطن قرار دے دینا، اسے ملک سے ہی باہر ختم کر دیا گیا بائی ڈریننگ دا ملیریل ڈسٹرکٹ۔ آپ کو پتہ ہے بچوں، آج بھی پچھلے سالوں جیسے ڈینگی کا شور شرابہ رہا ہے تو کہا یہ گیا تھا کہ پانی کھڑا نہ ہونے دیں، پانی کے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اس لیے کہا جاتا تھا نا کہ کہیں مچھر نہ پی جائیں۔ نہیں بچوں، چونکہ مچھر انڈے ہی کہاں دیتا ہے؟ پانی پر۔ پانی کو نکالا گیا، پانی کو ختم کر کے اسے ختم کر دیا گیا۔ نمبر 2، فرام دا ملیریل ڈسٹرکٹ، دا ملیریل ڈسٹرکٹ، وہ اضلاع جہاں پہ ملیریا تھا وہاں سے پانی ہی نکال دیا گیا۔ ناؤ وی نو
دا کاز آف دا ڈیزیز. اب جب ہمیں بیماری کی وجہ کا پتہ ہے وی کین فائٹ اٹ ان ٹو ویز. انڈرلائن کیجیے, دو طریقوں سے لڑ سکتے ہیں. ڈسٹرائنگ, بائی ڈسٹرائنگ دا بریڈنگ پروڈیوسنگ پلیس, یہ کہ جہاں جہاں پیدا ہوتا ہے وہ جگہ ہی ختم کر دیں, وہ پانی جہاں سے ختم کر دیں آف دا ماسکیٹوز. اینڈ بائی پروٹیکٹنگ مین فرام دا بائٹ آف دا ماسکیٹو. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پانی نہیں نکال سکتے تو پھر انسان کو مچھر کے کاٹنے سے بچایا جائے. جس طرح آپ نے دیکھا بچوں, بہت سارے آج لوشنز ایسے آ گئے ہیں جن کو لگا کر جو مچھر ہے اس کو بھگایا جاتا ہے. یا پھر یہ کہ بچوں جو بیڈ ہیں ان کو جو جالیاں ہیں جس کو بچوں بیڈ نیٹس کہتے ہیں ان کے ذریعے محفوظ کیا. یا تیسرا طریقہ جو یہاں نہیں لکھا ہو وہ دھونی بھی ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو پتے وغیرہ ہیں اوپر پھینکتے ہیں, پھر رات کو بچوں جب وہاں سے دھواں نکلتا ہے تو مچھر کی کیا مچال آ جائے وہاں پہ. 10 اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ ایوری پڈل, جی بچوں واٹر پاؤنڈ کہہ لیں, کم گہرا جو تالاب ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں. ہر جو تالاب تھا اینڈ اسٹینڈنگ واٹر, کھڑے ہوئے پانی کا, ایوری پاؤنڈ, ہر جو تالاب تھا وہ ساری کی ساری جو جگہیں تھیں شوڈ بی ڈرینڈ اور آئلڈ, یا ان کو باہر نکال دیں یا ان میں کچھ ایسا ڈالا جائے, کوائل وغیرہ ایسا ڈالا جائے, تیل کا چھڑکاؤ کیا جائے جس سے جو مچھر ہے وہ مر جائے اور یا وہاں آئے نا. اینڈ آل سسٹمز کنٹینرز, آپ نے بچوں جو گھروں کے اندر یہ ٹینکس رکھے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں واٹر ٹینکس, اور پانی ذخیرہ کرنے کے جو ذرائع تھے جہاں جہاں پانی ذخیرہ ہوتا تھا, اینڈ ویلز, اب ظاہر ہے کنواں ہے, شوڈ بی کیپٹ کلوزڈ ان اے ملیریل ڈسٹرکٹ. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اوپر سے ڈھانپ کے رکھا جائے, فار دا ماسکیٹوز لیڈس ایگز ان واٹر, کیونکہ مچھر انڈے پانی میں دیتا ہے. ونڈوز اینڈ ڈورز مسٹ بی وارگیس شٹرز, اور جو دروازے ہیں کھڑکیاں ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے جالی دار دروازے لگائے جائیں یا جالیاں لگائی جائیں جن سے مچھر اندر نہ آ سکے. آپ نے دیکھا بچوں بہت سارے لوگوں نے جو اوپن ایریا ہے اس سے پہلے جو ہیں وہ جالیاں لگا رکھی ہوتی ہیں تاکہ مچھر مکھی اندر نہ آئے. بیڈس شوڈ بی پروٹیکٹڈ بائی ماسکیٹو نیٹس, جو بیڈز ہیں وہ مچھردانیوں سے محفوظ کیے جائیں. فائنلی بچوں آپ نے کئی بار جو کنین ہے, کنین از ان ویلیویبل آف ہائی ویلیو, جس کا بچوں ایسی چیز جو کہ بہت قیمتی ہوتی ہے. جس طرح انمول وہ چیز نہیں ہوتی جس کا کوئی مول ہی نہیں ہوتا, کوئی بیکار ہوتی ہے, بلکہ وہ چیز جس کے جتنے بھی دام دے دیے جائیں لگائے جائیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. اور جو کنین ہے وہ بہت اہم چیز ہے ایز اے پریونٹیو اینڈ کیور. پریونٹیو مین پریکاشنری میئرس, اس کو آپ احتیاط یا علاج کے طور پہ استعمال کریں گے تو جو کنین ہے بہت اہم ہے. It was this knowledge that enabled the Americans to construct the Panama Canals. آپ نے پناما لیک سنی ہوگی بچوں, پناما کینالز کہتا وہاں پر اسی نالج کو لے کے, اسی بات کو لے کے, اسی علم کو لے کے امریکیوں نے پناما کینال بنائی. آفٹر دا فرینچ ہیڈ فیلڈ ہوپلیسلی بیڈلی, جب فرانسیسی بہت زیادہ ناکام ہوئے, ود انارمس ہیوج لاس آف لائف اینڈ منی, پیسے بھی گئے اور زندگیاں بھی گئیں. بچوں آپ نے دیکھا کئی بار ایک بندہ بیمار ہوتا ہے, اس کا علاج بہت مہنگا کروایا جاتا ہے لیکن وہ بچتا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ پیسے بچے نہ مریض بچا. لیکن اگر بہت سارے پیسے لگا کے مریض کی زندگی بچ جائے تو یہ کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں, پیسے کا کیا ہے, اس کی جان بچ گئی. اور کہتا ہے نہ ان کی زندگیاں محفوظ رہیں نہ پیسہ محفوظ رہا فرانسیسیوں کا, تو اوئنگ ٹو دا ریویجز ڈسٹرکشنز آف ملیریا اینڈ یلو فیور. کہتا وہاں پر ملیریا نے اور جو زرد بخار تھا اس نے اتنی تباہ کاریاں مچائیں کہ امریکیوں نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک نہر بنائی جسے پناما کینال کہتے ہیں. ذرا اس میں جو پڑھا ہے آپ نے وہ یہ جان لیجئے, اس نے یہ کہا ہے کہ 1898 سے 1900 کے دوران
جو ملیریا اور یلو فیور ہے اس کا کھوج لگایا گیا کہ یہ مچھروں سے آتا ہے۔ اس وقت ملیریا لاکھوں لوگوں کو مار دیتا تھا اور لاکھوں کو ادمویا کر دیتا تھا۔ پھر جسم کے اوپر ایک لرزہ طاری ہوتا اور جس سے بخار ہوتا، یہ انگلستان میں عام تھا، یہاں تک کہ پھر نسبتاً جو ملیریا والے اضلاع تھے وہاں سے پانی کی مکمل نکاسی کر کے انہیں ختم کر دیا گیا۔ آج یعنی بہت دیر پہلے کی بات نہیں ہے، کہتا کمپیریٹیولی ریسنٹلی کو، بہت دور کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ہم اس بیماری کی وجہ جانتے ہیں تو دو طریقوں سے لڑ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ مچھروں کی پیدا ہونے والی جگہوں کو ختم کر دیں، اور دوسرا یہ کہ مچھروں کے کاٹنے سے انسان کو بچائیں۔ اگر کھڑا جو پانی ہے اس کے جو جوہڑ ہیں، جو تالاب ہیں، وہاں سے پانی نکال دیا جائے یا وہاں پر تیل کا چھڑکاؤ کر دیا جائے، اور ان تمام ذخیروں کو، کنوؤں کو جہاں جہاں ملیریا ہوتا ہے وہ ان کو ڈھانپ کے رکھا جائے، تو مچھر جو ہے اپنے انڈے پانی میں ہی دیتا ہے، تو بہت ساری بیماری روکی جا سکتی ہے۔ پھر یہ کہ جو کھڑکیاں ہیں، دروازے ہیں، ان کو جالی دار شٹر ہونے چاہیے، بستروں کو مچھردانیوں سے محفوظ بنایا جائے تاکہ ہم مچھر کے کاٹنے سے بچ سکیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس سلسلے میں جو کنین ہے وہ بہت زیادہ اہم ثابت ہوئی، اور اسی بات کو لے کے کہ یہ بہت تباہ کن بیماری ہے جو ملیریا ہے، یلو فیور ہے، امریکیوں نے پاناما جو نہر تھی وہ تعمیر کی جب انہوں نے دیکھا کہ جو فرانسیسی تھے وہ مایوس کن حد تک ناکام ہوئے، بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ان کا۔ ان 1903-05 1903 سے 5 کے دوران 1903 سے 5 تک Bruce showed that sleeping sickness which destroys Central Africa جو وسطی افریقہ میں مکمل تباہی پھیلاتی تھی was caused by a species of سیسی فلائی۔ اس نے کہا کہ یہ جو سیسی فلائی ہے اس کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ in 1905 in یوگنڈا میں it caused انڈرلائن کیجئے 8003 ڈیتھس، کہتا صرف یوگنڈا کے اندر 8003 لوگ مرے۔ ان 1910 میں the number was decreased to 1546 1546 لوگ۔ کتنے لوگ؟ 1546 لوگ۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو بروس تھا اس نے جب یہ کھوج لگایا کہ جو سلیپنگ سکنس ہے یہ سیسی فلائی کی وجہ سے آتی ہے، تو اس نے کام کیا اور اس نے یوگنڈا کی آپ کو مثال دی کہ وہاں 8003 لوگ 1905 میں مرے، پھر 1910 میں آبادی بڑھی لیکن جو اموات ہیں وہ کم ہوئی، صرف 1546 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 1546 لوگ ہیں۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کہ جو پاسٹر تھا اس نے خود تو کام کیا ہی، لیکن اس نے دوسروں کو بھی کام کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور پھر دوسرے سائنسدانوں نے بہت زیادہ جو محنت تھی اس کے بعد مختلف بیماریوں کے جو جرمز تھے ان کو ڈسکور کر کے ان کے جو کیورز تھے یا پریونٹیو جو ٹریٹمنٹس تھیں وہ انٹروڈیوس کروائیں۔ It is impossible even to make the list of the medical discoveries which have sprung resulted from Pasteur's work۔ یہ بہت مشکل ہے کہ ہم پاسٹر کے کام کے نتیجے میں جو ڈسکوریز ہوئیں ان کی لسٹ بنائیں اگر پاسٹر نہ ہوتا، اسپیشلی سنس دا گریٹ ورلڈ وار، اور جنگ عظیم کے وقت سے لے کے which forced compelled us، جس نے ہمیں مجبور کیا to deal with, cope with hitherto still جو ابھی تک little known diseases، وہ بیماریاں جو ہمارے علم میں نہیں تھیں، conditions اور حالات، so to greatly increase our knowledge of them۔ بچوں جب کوئی بیماری انسان پر حملہ کرتی ہے تو انسان اس کے اوپر تحقیق کرتا ہے جس سے انسان کا علم بڑھتا ہے، جس سے انسان کا علم، یعنی بچوں دو طرح کی، ایک کتاب بکش نالج ہے اور دوسرا بچوں جو حالات کا نالج ہے۔ وہ کہتا ہے جب تک حالات بگڑے نہیں، جب تک کوئی بیماری آئی نہیں، تب تک انسان نے اس کے بارے میں جانا ہی نہیں۔ پھر جب بیماری آتی
تو بچوں اس کے اوپر تحقیق ہوتی جس سے جو علم تھا اس میں اضافہ ہوتا۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، ایٹ دا بگننگ آف وار ٹیٹنس، جس کو لاک جا کہتے ہیں بچوں، واز ٹریمینڈسلی ایکسٹریملی کامن، بہت زیادہ عام تھا۔ جو کہتا ہے ٹیٹنس کا مرض ہے یہ عام تھا۔ امانگ آر وونڈڈ انجرڈ سولجر جو تھے ان کے اندر، اینڈ دا سوائل آف بیلجیم اینڈ ندرن فرانس، انڈرلائن کیجئے، اور جو لیئر تھی، اپر لیئر جو تھی زمین کی، بیلجیم کی اور ندرن فرانس کی۔ بچوں آج بھی آپ دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ گرتا ہے، کوئی ہلکی سی چوٹ بھی لگتی ہے تو اس کو ٹیٹنس کا انجیکشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے، کچھ مطلب اس لیے کیونکہ یہ بھی بیماری جب ایکیوٹ سٹیج پہ ہوتی ہے تو اس کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ پھر جو بیلجیم اور شمالی فرانس کی مٹی تھی اس میں اس بیماری کی جراثیم بہت زیادہ تھے۔ Hence arose the custom, tradition, routine of giving every wounded man a dose of anti-tetanus serum۔ آج کہتا ہے ہر شخص کو جو ٹیٹنس ہے اس سے بچاؤ کے لیے جو ویکسین ہے وہ دی جاتی ہے، کی جاتی ہے جب بھی کوئی زخمی، which reduce the number of cases of tetanus to a tiny portion۔ tiny means small، جس سے یہ ہوا کہ جو مریضوں کی تعداد تھی وہ بہت کم ہو گئی۔ تو آج پھر آپ نے پڑھا ہے کہ ہم نے جو پاسٹر تھا بچوں اس کا جو کام تھا، اس نے کہا تھا کہ اگرچہ اس نے جو ہائیڈروفوبیا پہ کام کیا تھا وہ شاید اس کی بڑی بڑی جو ڈسکوریز تھیں ان کا اختتام تھا، اس کے بعد اس نے کام نہیں کیا، لیکن اس کے کام کے فوائد بہت زیادہ ہوئے، چونکہ اس کے کام کی وجہ سے جو باقی سائنسدان تھے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی اور ایسی ایسی بیماریوں کا کھوج لگایا جو انسان کے علم میں نہیں تھیں۔ اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پاسر رہے گا نہیں تو ختم بھی ہو جائے گا چیپٹر۔ اللہ حافظ۔